اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ تارک گفٹ سینٹر بریڈ فوڈ کی ایک واحد شاپ جہاں سے آپ کو نعتیں، قوالیاں اور علماء کی تقاریر پر پرانی سے پرانی اور نئی سے نئی آڈیو کیسٹ، ویڈیو کیسٹ، آڈیو سی ڈی، ڈی وی ڈی ہر وقت مل سکتی ہے۔ لائیو نعتوں کی اور تقاریر کی محفلوں کی ریکارڈنگ آپ کو مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ عطر، ٹوپیاں، جبے، جلباب اور اسلامی استعمال کی متعلقہ اشیاء سستے داموں مل سکتی ہے۔ نام یاد رکھیں، تارک گفٹ سینٹر، 12 کارلائل روڈ، بریڈ فوڈ 8۔ ٹیلیفون 01274 775 721، موبائل 07931 587 694۔ Tariq Gift Center, your one-stop Islamic shop, 12 Carlisle Road, Bradford, BD8 8AD. Telephone 01274 775721 and mobile 07931 587 694 and our website www.tariqgiftcenter.com. ذات نو دو جگ کے دی تیری، دو جگ کے دی تیری زلفاں دے جالدا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ ہونے کی حیثیت سے اور جماعت اہل سنت برطانیہ کی پوری قیادت کی طرف سے حضرت قبلہ استاذ محترم کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ اپنی قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور آج کی اس بزم میں تشریف لائے، اور اہلا و سہلا مرحبا بھی کہتے ہیں۔ آپ کے ساتھ تشریف لائے حضرت علامہ مولانا صادق ضیائی صاحب ناٹنگم سے، حضرت علامہ مولانا صدیق چشتی صاحب سلاؤ سے، اور تشریف لائے حضرت علامہ مولانا الطاف صاحب بلیک ہیتھ سے، حضرت علامہ مولانا بشارت ضیائی صاحب تشریف لائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب ناٹنگم سے جناب عزت مآب عبدالرزاق ساجد صاحب تشریف لائے۔ آنے والے تمام معزز مہمانوں کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ لندن سے تشریف، اچھا لندن سے آپ تشریف لائیں، اب میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں، کیونکہ اب جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے وقت بہت مختصر ہے، تو اپنے اپنے خیالات کا اظہار چند جملوں میں آنے والے مہمان جو ہیں وہ فرمائیں گے۔ ساؤتھ افریقہ سے تشریف لائے ہوئے ہمارے معزز مہمان جو آج کی اس کانفرنس کے لیے تشریف لائے ہیں، ٹریولڈ آل دا وے فرام ساؤتھ افریقہ فار ٹوڈیز سنی کانفرنس، جناب مفتی اعظم ساؤتھ افریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اکبر ہزاروی صاحب، پرنسپل دارالعلوم پریٹوریا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ عن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت لأمی دعینی آت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وأصلي معه المغرب وأسأله أن يستغفر لي ولك إلى آخر الحديث، رواه الترمذي أو كما قال عليه السلام۔ سرپرست جماعت اہل سنت استاذی و استاذ الاساتذہ حضرت قبلہ مفتی محمد گل رحمان صاحب، امیر جماعت زعیم ملت حضرت قبلہ قاری خلیل احمد حقانی صاحب، ناظم جماعت فاضل جلیل
حضرت علامہ غلام ربانی افغانی صاحب، دیگر اراکین جماعت اہل سنت، ذی وقار مشائخ علماء، حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میرے استاذ الاساتذہ سیدنا الکریم قبلہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب تشریف لائے، اور بزرگوں کی موجودگی میں وہ جو کہنے کے جذبات ہو جائیں وہ بھی ذرا پست ہو جاتے ہیں۔ تقاضۂ ادب کے پیش نظر خطابات آپ تقریباً کافی اچھے انداز میں آپ سن چکے، سب جلیل القدر ائمہ علماء جلوہ افروز ہیں۔ قلت وقت کے باعث ہر رک کا مبارک نام اور ان کا ذکر خیر کرنے سے قاصر ہوں، اس پر اکتفا کروں۔ سوز کہتا ہوں مگر ساز کہاں سے لاؤں، سوز کہتا ہوں مگر ساز کہاں سے لاؤں، حال دل کہنے کے انداز کہاں سے لاؤں، اپنے جذبات کو دریا میں ڈبو دوں لیکن، اپنے جذبات کو دریا میں ڈبو دوں لیکن، آپ سے ملتے ہوئے انداز کہاں سے لاؤں۔ میسیجز جو بڑے مفید مؤثر دیر پا جماعت اہل سنت کے اس پلیٹ فارم پہ دیے گئے، واقعی قابل ستائش ہیں۔ اللہ ہمیں ان کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ Very briefly, the words of a companion I have recited to you. حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں سے عرض کرنے لگے، امی جان مجھے اجازت مرحمت فرمائیے، آج مغرب کی نماز آقا علیہ السلام کے پیچھے پڑھنے کی سعادت حاصل کروں۔ وَأَسْأَلُهُ أَن يَسْتَغْفِرَ لِي وَلَكَ، اور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کروں، درخواست کروں کہ آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی آقا علیہ السلام دعائے مغفرت فرمائیں۔ صحابی کا گھر سے نکلنا لیکن ماں کی اجازت سے، ویری نوبل میسج given by حضرت حذیفہ till the day of judgment، کہ ماں باپ کی اہمیت، امپورٹنس آف دا پیرنٹس، جو کنسپٹ قرآن اور حدیث سے انہوں نے سیکھا تھا، اپنے عمل اور الفاظ سے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ایک سبق چھوڑا۔ اللہ کا فرمان ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، عبادت صرف رب کی جائے۔ اللہ کا حق ہم پر ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، لیکن اللہ کے حق کے بعد سب سے زیادہ اہم حق جو اس آیت میں بیان ہوا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کا احسان۔ اور آقا علیہ السلام نے اس کی وضاحت اور تشریح اس انداز میں کی کہ صحابی نے آپ سے پوچھا، أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ، او پروفٹ آف اللہ پلیز انفارم می which action is most beloved in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Kareem alayhi salam replied by saying, as-salatu ala waqtiha, to perform your salah and prayer in its proper time. یہ نماز اللہ کا حق ہے۔ سب سے پہلے حضور علیہ السلام کے ساتھ نے اہمیت کے ساتھ اللہ کے حق کا ذکر کیا، اور صحابی نے کہا ثم ماذا، اس کے بعد پھر کس کا حق ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بر الوالدین، والدین کا حق۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالدین، اللہ کی رضا والدین کی رضا ہے۔ اگر تمہارے والدین راضی ہیں تو تمہارا رب تم سے راضی ہوگا۔
اور فرمایا کل ذنوب یؤخر الی یوم القیامہ الا حقوق الوالدین او کما قال علیہ السلام. ہر گناہ کی سزا, punishment of every sin can be delayed till the day of judgment except one, illa huququl walidain, disobedience of the parent. Such a worse evil in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala. The one who is going to indulge himself in this evil, he will punish in this worldly life as well. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی نے ماں باپ کی اہمیت کے تذکرے کے ساتھ کہا کہ میں مغرب کی نماز کے بعد نبی کریم علیہ السلام سے درخواست کروں گا کہ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی دعا فرمائیں. اللہ تو شرک سے قریب ہے, سب کچھ سب کی سننے والا ہے, لیکن صحابی کا یہ عمل ہمیں بتا رہا ہے, ہمیں سبق دے رہا ہے کہ دعا ہر جگہ اگرچہ مانگے تو ہوتی ہے, لیکن اللہ والوں کی بارگاہ میں جا کے درخواست کریں. اللہ والوں جب دعا مانگتے ہیں تو یقیناً قبول ہوتی ہے. اور پھر انہوں نے جب اختتام ہوا, کافی لمبی چوڑی حدیث ہے, آخری بات کروں, جب مسجد سے نبی کریم علیہ السلام نکلے تو پیچھے ہو گئے, چل پڑے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من ھذا, کون ہے یہ؟ اور ساتھ ہی فرمایا حذیفہ, بغیر دیکھے, اندھیرا ہے, رات ہے, پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھا, فرمایا کون ہے پیچھے آ رہا ہے؟ اور ساتھ ہی بغیر دیکھے فرما دیا حذیفہ. نبی کریم علیہ السلام کے علم. اور پھر آگے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یستغفر اللہ لک و لامک, اللہ تیری بھی مغفرت کرے اور تیری ماں کی بھی مغفرت کرے. ان کا آنا سبب کیا تھا؟ نماز پڑھنے کے بعد میں درخواست کروں گا اپنے لیے دعا کی اور اپنی ماں کے لیے. اب انہوں نے اپنے مقصد کا اظہار نہیں کیا, لیکن غیب جاننے والے آقا نے فرمایا کہ جس مقصد کے لیے تو آ رہا ہے تیری بھی مغفرت ہو اور تیری ماں کی بھی مغفرت ہو. Many important lessons we can learn from this hadith because of lack of time. دعائے اللہ ہمیں عمل کی توفیق فرمائے. میری طرف سے اور ساؤتھ افریقہ کے علماء, مشائخ اور اہل سنت کی طرف سے اس عظیم الشان سنی کانفرنس کے انعقاد پر جتنے بھی آرگنائزرز ہیں, آپ سب ہیں, مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور دعا ہے کہ اس پر نتیجہ خیز اثر دیر پا اثرات مرتب ہوں اور اللہ ہمیں کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. MashaAllah, that was Qibla Mufti Muhammad Akbar Hazarvi Sahib, who was giving a beautiful talk on the respect of parents and the status of parents. May Allah subhanahu wa ta'ala enable us all to respect our parents in the right manner. وقت مختصر ہے لیکن نور کی برسات کی طرف سے کچھ ناتخوان حضرات تشریف لائے ہیں عابد اقبال صاحب کی دعوت پر. ان میں سے ہم جناب قاری احتشام الحق صاحب سے گزارش کرتے ہیں تشریف لائیں اور صرف 2 شعر برکت کے لیے پڑھیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. تمام احباب با حضور سرور کونین کے سبز گنبد کو نگاہوں میں سموتے ہوئے جھوم جھوم کر درود پاک با آواز بلند, کوئی زبان خاموش نہ ہو, پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں, وہ سوئے لال
پھرتے ہیں وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں بس تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں اور جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں بس در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا ارے تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں ماشاءاللہ۔ سامعین حضرات، محفل میں تشریف لائے استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی عبدالکریم جماعتی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ خوش آمدید ویلکم کہتے ہیں۔ اب میں گزارش کرتا ہوں پاکستان سے تشریف لائے ہوئے ہمارے معزز مہمان آستان عالیہ کنارہ شریف کے سجادہ نشین پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید محمد ضیاء القاسمی شاہ صاحب مشہدی کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، ذرا محبت کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جمال حسن نبی دل پہ ایک وار کرتا ہے، جمال حسن نبی دل پہ ایک وار کرتا ہے اور ذکر مصطفیٰ ہر سانس کو پاک کرتا ہے۔ حمد و صلات کے بعد میں جماعت اہل سنت برطانیہ کے تمام اراکین کو آج کے کانفرنس کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں آپ کے سامنے چونکہ وقت اپنے دامن میں وسعت نہیں رکھتا، مجھے حکم دیا گیا کہ 2-4 منٹ میں اپنی بات کو ختم کریں، تو ایک انسان کامل اور اللہ کے ولی کی بات سنا کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ یہ مسجد بھی گمگول شریف کی نقش بندیوں کی مسجد ہے، اور میں نقش بندیوں کے ہی بادشاہ حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ عنہ کے قول سے اپنی گفتگو کا آغاز بھی اور اختتام بھی کروں گا۔ حضرت بایزید کی ہستی کوئی محتاج تعارف نہیں، لیکن میں اپنی طرف سے اتنا تعارف پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ ہستی ہے جن کے بارے میں میرے حضور خواجہ غریب النواز حضرت خواجہ
मोइन उद्दीन चिश्ती अजमेरी ने जिनसे फैज़ हासिल किया, हज़रत दाता गंज बख्श अली अजमेरी रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी किताब कश्फुल माजूब शरीफ के अंदर लिखते हैं कि अगर मुझे जो भी मकाम और मर्तबा मिला है ये हज़रत बायज़ीद के उस मज़ार का सदका है। वो हज़रत बायज़ीद फरमाते हैं कि जहाँ पर आम मोमिनीन के मकाम की इंतहा होती है वहाँ से सालिहीन के मकाम की इब्तदा होती है, और जहाँ पे सालिहीन के मकाम की इंतहा होती है वहाँ से शुहदा के मकाम की इब्तदा होती है, और जहाँ पे शुहदा के मकाम की इंतहा होती है वहाँ से सिद्दीकीन के मकाम की इब्तदा होती है, और जहाँ पे सिद्दीकीन के मकाम की इंतहा होती है वहाँ से अंबिया के मकाम की इब्तदा होती है, और जहाँ पे अंबिया के मकाम की इंतहा होती है वहाँ से रसूलों के मकाम की इब्तदा होती है, और जहाँ पे रसूलों के मकाम की इंतहा होती है वहाँ से उलुल अज़म के मकाम की इब्तदा होती है, और जहाँ पे सब की इंतहा होती है वहाँ से मेरे और आपके नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा के मकाम की इब्तदा होती है। और आप फरमाते हैं हुजूर का वो मकाम है कि जिसकी इंतहा को अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। अल्लाह मुझे आपको हुजूर की गुलामी की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह। सामीन हज़रात, ये थे आस्ताने आलिया किनारा शरीफ के सज्जादा नशीं जो बड़े खूबसूरत अंदाज में अपना पैगाम पहुँचा रहे थे। अब मैं गुजारिश करूँगा जमात अहले सुन्नत बरतानिया के नायब सदर आस्ताने आलिया दीवान हुजूरी के चश्मो चराग जनाब साहिबजादा मोहम्मद अरफान शाह साहब से तशरीफ़ लाएँ और अपना पैगाम दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना कारी खलील अहमद हक्कानी साहब, मुक़्तदर उलमाए किराम, मुशाइख़ इज़्ज़ाम, दानश्वर, स्कॉलर, आइमा मसाजिद और सनाख़ान मुस्तफ़ा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जमात अहले सुन्नत बरतानिया के ज़ेर एहतमाम आज की ये सालाना 17वीं इंटरनेशनल सुन्नी कॉन्फ्रेंस जो कि यहाँ पे इनेकाद पजीर है, हाज़रीन मोहतरम, मौजूदा दौर इस्लाम और बिलखसूस अहले सुन्नत के ख़िलाफ़ तागूती ताकतें बरसर पैकार हैं, और वो ये चाहती हैं कि इस्लाम और अहले सुन्नत को सफ़ा हस्ती से मिटा दिया जाए। और इस दौर में इस किस्म की सुन्नी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद दर हकीकत वक्त की अहम ज़रूरत है। और कायदीन अहले सुन्नत की तारीख़ कुर्बानियों से भरी पड़ी है, जिन्होंने हर दौर में इस बात का इजहार किया है और इस बात का अज़म किया है कि हक बात पे कटती है तो कट जाए ज़ुबान मेरी, हक बात पे कटती है तो कट जाए ज़ुबान मेरी, इजहार तो कर जाएगा टपकेगा जो लहू मेरा। हाज़रीन मोहतरम, आपसे मुल्तमिस हूँ कि अहले सुन्नत के अजीम मिशन की कामयाबी के लिए, अजीम मिशन को आगे बढ़ाने के लिए जमात अहले सुन्नत बरतानिया के साथ तावन करें। ये इश्क़ मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ है जो कि अवाम अहले सुन्नत की तर्जमान भी है और अकायद अहले सुन्नत की पासबान भी है। आपसे गुजारिश है कि आप इस अजीम मिशन की कामयाबी के लिए और इस अजीम मिशन को आगे बढ़ाने के लिए जमात अहले सुन्नत के साथ तावन करें। हाज़रीन मोहतरम, इस शेर के साथ जो उलमा और मुशाइख की नज़र करता हूँ कि रहें यही लोग जो बज़्म जहाँ की रौनक हैं, रहें यही लोग जो बज़्म जहाँ की रौनक हैं, हमारा क्या है, हम रहें या न रहें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह। अब जमात अहले सुन्नत बरतानिया नॉर्थ के कन्वीनियर ओल्डम से तशरीफ़ लाए हज़रत अल्लामा साहिबजादा सैयद अब्दुल शकूर हज़ारवी साहब से गुजारिश है कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएँ। जज़ाकल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैर उम्मह उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मअरूफ व तनहौन अनिल मुनकर, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वाजिबुल एहतराम मुफ्ती आज़म बरतानिया हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुल रहमान क़ादरी साहब मद्दज़िल्लुल आली, उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब मद्दज़िल्लुल आली, जय्यद उलमाए किराम, मशाइख़ इज़्ज़ाम,
عوام اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جماعت اہل سنت کے خادم کی حیثیت سے آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج کی اس کانفرنس میں آپ تشریف لائے، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جماعت اہل سنت کی انتظامیہ کو کہ انہوں نے آج اس اہم موقع پر پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے خلاف بالعموم اور اہل سنت کے خلاف بالخصوص سازشیں ہو رہی ہیں، اور اس اہم موقع پر اس خوبصورت محفل کو سجایا۔ خداوند ذوالجلال آج کی اس کانفرنس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں آنے والے جو معزز مہمان ہیں اپنا ٹائم ان کو دے رہا ہوں۔ رب ذوالجلال ہماری حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ۔ اب بلیک کنٹری کی نمائندگی کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب حضرت علامہ مولانا قدوس ہاشمی صاحب کو کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ حضرت علامہ مولانا قدوس ہاشمی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی سنی کانفرنس ماشاءاللہ جس میں جید علماء کرام یہاں پر موجود ہیں، ہم خود میزبان ہیں جا کے خود تقاریر کریں، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ یہ جو وقت انگلینڈ ہو، یورپ ہو یا پوری دنیا، اس میں خاص طور پر جو مسلمانوں پر خاص طور پر دہشت گردی کے حوالے سے مسلمانوں کو الزام لگایا جا رہا ہے، میرے خیال میں اس وقت ہم سب کو اور بالخصوص علماء کرام کو مختلف جو پلیٹ فارمز ہیں اس میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جماعت اہل سنت ہو یا مختلف جو ذیلی تنظیمیں ہیں ان میں کام کیا جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں کی جو نان مسلم کمیونٹی ہے اس میں انٹرفیتھ ہو، یہاں کے پریسٹ ہوں، مسلمز، اور اس کے علاوہ تمام تنظیموں کے ساتھ کام کرتے ہوئے اپنا جو میسج ہے یہ اچھے طریقے سے پہنچانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے جو حضرات اور جو ائمہ پریزنز میں کام کر رہے ہیں، چیپلنسی کے حوالے سے کام ہو رہا ہے، یہاں کی پولیس میں کام کرنے کی ضرورت ہے، یہاں کے ایسے ڈپارٹمنٹس جیسے NHS اس میں بھی ہمارے علماء اور ائمہ موجود ہیں۔ میں یہ مناسب سمجھوں گا کہ ان کی طرف توجہ کرتے ہوئے، اور یہاں کی جو آرمی ہے اس میں بھی کام ہمارے جو مسلمان ائمہ، اگرچہ اس میں بے شمار لوگوں کے کنسرنز ہوں گے، لیکن میں یہ مناسب سمجھوں گا کہ وہاں پر جو ہمارے مسلم چیپلنز ہیں وہ بھی کام کر رہے ہیں، اور دہشت گردی اور اینٹی ٹیررزم یونٹ کے حوالے سے یہاں پر کام ہو رہا ہے، اور یہ وقت کی ضرورت ہے کہ ہم تمام حضرات ان گوشوں کی طرف توجہ کرتے ہوئے یہاں پر ایک بہت ہی لاہ عمل اختیار کرتے ہوئے پختگی سے کام کرنا ہوگا۔ اللہ ہمیں آج کی اس کانفرنس کے حوالے سے ہمیں مزید کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بارے دیگر ہمارے جتنے بھی ساتھی علماء مشائخ ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں آج کی یہ کانفرنس منعقد کرنے پر۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبل اس کی کہ میں اس شخصیت کو آپ سے ہم کلام ہونے کے لیے بلاؤں، ہمارے شعبہ تصنیف و تالیف جماعت اہل سنت کے ناظم، معروف عالم دین حضرت علامہ مفتی یار محمد خان قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جماعت اہل سنت اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک خوش نصیب جماعت ہے کہ یہاں کام کرنے والے ساتھی مختلف شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہر ایک اپنے اپنے شعبے میں اپنا فریضہ سر انجام دینے کے لیے ہمہ وقت مصروف کار رہتے ہیں، اور اس کا ایک زندہ ثبوت قبلہ مفتی صاحب کا کام ہے۔ آپ کو یاد ہوگا آج سے 4-5 سال پہلے اس اسٹیج پر میں نے ذکر کیا تھا کہ ہمارے ہاں کام کی کمی ہے تصنیف و تانیف کے حوالے سے، اور حتیٰ کہ جو درسی کتابیں ہیں ان میں بھی حواشی اوروں کی ہیں، اور ہم ان کو دیکھ دیکھ کر اپنے شاگردوں کو پڑھاتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ اب حالات بدل رہے ہیں، پاکستان میں بھی حالات بدلے ہیں، اور درسی کتابوں پر بہت سارے ہمارے اپنے علماء نے کام کیا، اس کی شروحات اور حواشی اب آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں۔
لیکن آج میں جماعت اہل سنت شعبہ تحقیق و تصنیف کے حوالے سے 8 کتابوں کا تحفہ تمام احباب کو پیش کر رہا ہوں۔ اگرچہ کچھ شعبے ایسے ہیں جن میں صرف انگلش کتابوں کی ضرورت ہے اور اس حوالے سے بھی کام ہو رہا ہے اور وقتاً فوقتاً بعض کتابیں شائع ہوتی ہیں، لیکن اب برطانیہ میں ہمارے وہ طلباء جو باقاعدہ درس نظامی کے لیے وقف ہیں اور درسی کتابیں پڑھتے ہیں، یہاں ان کو ان کتابوں کی شدید ضرورت تھی، تو قبلہ مفتی صاحب نے درسی کتابوں کے حوالے سے جو کام کیا ہے ان کا ایک انہوں نے متول کی شرح لکھی ہے اردو میں، یہ ان کی نئی تصنیف ہے جو مارکیٹ میں آ چکی ہے، اور یہ میں آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں کہ ان کتابوں کا جیسے پہلے بھی ذکر ہوا، برکت کے لیے اپنے گھروں میں رکھیں، اپنے بچوں کو جو درس نظامی سے تعلق رکھتے ہیں ان کے پڑھنے کی چیز ہے، لیکن اگر آپ ان کتابوں کو بھی اپنی لائبریری کی زینت بنائیں گے تو لکھنے والے جو ہمارے علماء ہیں یقیناً ان کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ اور اردو کے علاوہ انہوں نے اسی کتاب کو المؤول علی شرح المتول کے حوالے کے عنوان نام سے، جو علم معانی بیان و بدیع کی مشہور کتاب ہے درس نظامی کی، عربی زبان میں یہ 2 جلدوں میں لکھی، اور آپ ہم سب کے لیے یہ بات قابل فخر ہے کہ عرب ممالک میں یہ کتاب چھپی ہے، عالم عرب میں اس کتاب کو پرنٹ کیا گیا اور عالم عرب میں اس کتاب کو شائع کیا گیا۔ یعنی مفتی صاحب کا کام اتنا اعلیٰ عمدہ اور معیاری کام ہے کہ فقط ہمارے ہاں نہیں بلکہ عالم عرب میں بھی اس کتاب کو پذیرائی ملی۔ اس کے علاوہ ان کی میراث کے حوالے سے انوار قادری ابیات فارسی، یہ میراث کے حوالے سے ان کے منظوم اشعار ہیں جو انہوں نے لکھے ہیں، اور ان اشعار کی پھر انہوں نے خود ہی شرح بھی کی ہے میراث کے حوالے سے۔ جو ہمارے انہیریٹنس کا جو اصول ہے ہمارے لوگ تو اس سے بالکل ناواقف ہیں، لیکن قبلہ مفتی صاحب نے نہ صرف اسے ابیات میں لکھا بلکہ اس کی شرح بھی کی۔ اور یہ دیوان متنبی جو درس نظامی سے تعلق رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ درس نظامی کی ایک معروف کتاب ہے، اشعار کی کتاب ہے، اور مشہور و معروف کتاب ہے درس نظامی میں عربی کے حوالے سے اپنی عربیت کو تیز کرنے والے اور بنیادی قواعد اور اسلوب عربی سے شناسائی حاصل کرنے کی خواہش رکھنے والے، جب تک ان کتابوں سے شناسا نہ ہو نہ انہیں عربی آتی ہے نہ انہیں عربیت کی خبر ہوتی ہے۔ یہ اس کی انہوں نے بہترین اور خوبصورت شرح کی ہے۔ اور اس کے علاوہ عقائد پر ہماری سب سے مسلمہ کتاب جو عرصہ دراز سے درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے، شرح عقائد علامہ تفتزانی کی، اس کی انہوں نے خوبصورت شرح لکھی ہے الفوائد فی شرح العقائد کے عنوان سے، اور یہ کتاب بھی اب چھپ کر مارکیٹ میں آ چکی ہے۔ اور یہ ہمارے عقائد کی کتاب ہے جس کا پہلا حصہ تو خاصا مشکل ہے، اور جب تک کچھ تھوڑا بہت منطق و فلسفہ اور حکمت سے شناسائی نہ ہو تو سمجھ بھی نہیں آتا، لیکن جو اس کا آخری حصہ ہے وہ بڑا آسان ہے۔ اس لیے ہمارے بعض اساتذہ جو عربی زبان میں اور منطق میں منطق اور دیگر فنون میں مہارت نہیں رکھتے تھے، ان کو بھی عقیدے کی اصلاح کے لیے آخری حصہ ضرور پڑھاتے تھے، چونکہ آخری حصے میں نہ وہ بنیادی ابحاث ہیں نہ آخری حصے میں وہ مشکلات ہیں، اور اس میں عقیدہ بیان ہوا ہے، اور اس کو پڑھنے کے بعد عقیدے کے حوالے سے آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ بندہ اب اگر اس کتاب کو اچھا استاد پڑھائے تو عقیدے کے حوالے سے کوئی اسے گمراہ نہیں کر سکتا۔ قبلہ مفتی صاحب نے اس حوالے سے کام کیا۔ مشکات الحواشی فی شرح سراجی، سراجی درس نظامی میں میراث کے حوالے سے بڑی بنیادی کتاب ہے، اور جو اساتذہ جو طلباء درس نظامی میں فارغ ہوتے ہیں وہ میراث کے حوالے سے اس کتاب سے ضرور شناسائی رکھتے ہیں، اور یہ بنیادی کتاب ہے جو پڑھائی، اور مزید کتاب پڑھیں نہ پڑھیں سراجی ضرور پڑھائی جاتی ہے۔ قبلہ مفتی صاحب نے اس کو بڑے آسان اور عام فہم انداز میں اس کی شرح کی ہے، اور یہ بھی آپ کے سامنے موجود ہے، چھپ چکی ہے۔ اور انوار الفراسہ فی شرح دیوان الحماسہ، یہ بھی ابیات کی کتاب ہے، عربی شاعری پر مشتمل کتاب ہے، اور درس نظامی سے تعلق، چونکہ مفتی صاحب بنیادی طور پر درس نظامی کے میدان کے آدمی ہیں اور درس و تدریس کی مسند کو سجائے ہوئے ہیں، اس لیے اپنے شعبوں میں انہوں نے یہ کچھ کتابیں ہیں جو آج ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ بہت ساری کتابیں ان کی چھپنے کے قریب ہیں اور بہت ساری تکمیل کے مراحل میں ہیں، اور انشاءاللہ جہاں میں نے ان سے معلوم کیا تقریباً 18 کے قریب کتابیں ان قریب چھپ کر آنے والی ہیں۔ 18 کے قریب درس نظامی کی کتابیں جن میں بیضاوی کی شرح تک شامل ہے چھپ کر آنے والی ہیں،
اور یہ سارا کام تنہا اس شخص نے کیا جو دن بھر تدریس بھی کرتے ہیں اور تدریس کے ساتھ ساتھ یہ تحریر کا کام بھی کرتے ہیں. تو ہمیں ان پر فخر ہے اور ہم سب کو ان کو کریج کرنا چاہیے اور ان کی جو کاوشیں اس حوالے سے. اور ساتھ ساتھ یہ ایک بڑی اچھی بات، یہ ہمارا اتنا بڑا عظیم مرکز ہے جامع مسجد گھمگول شریف. ہمیشہ یہاں پر علماء اہل محبت و عقیدت اور اصحاب فکر علماء اور دانشور علماء محبت کا پیغام دیتے رہے ہیں. لیکن قبلہ مفتی صاحب جب سے یہاں برطانیہ میں تشریف لائے ہیں مختلف مساجد نے ان سے استفادہ کیا، لیکن پچھلا جمعۃ المبارک سے جامع مسجد گھمگول کی انتظامیہ نے فیصلہ کیا کہ ہمیں بھی قبلہ مفتی صاحب کے فیض کو یہاں کے عوام تک پہنچانا ہے. اور اس سلسلے میں انہوں نے ان کو جمعۃ المبارک کے خطبے کے لیے جہاں جامع مسجد گھمگول شریف میں جمعۃ المبارک کا خطبہ ان کے ذمہ لگایا، اور اب ہر جمعے آپ قبلہ مفتی صاحب کا جمعے کا خطبہ جامع مسجد گھمگول شریف میں سن سکیں گے. میں سعادت صاحب تشریف فرما ہیں، سعادت جاوید صاحب اور پوری انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک ایسا صحیح فیصلہ کیا. اور یقیناً یہاں کے سامعین یہاں جمعۃ المبارک کے لیے آنے والے ان کے جمعے کے خطبوں سے استفادہ کریں گے، چونکہ مفتی صاحب فقط صاحب تحریر ہی نہیں، تقریر کا فن بھی اللہ نے انہیں دیا اور دور کے تقاضوں کے مطابق اپنا پیغام پہنچاتے ہیں. تو وقت اگرچہ انتہائی مختصر ہے مگر میں ان سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور اس مختصر سے وقت میں اپنا محبت بھرا پیغام پہنچائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. والصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اہل سنت و جماعت بغیر کسی تمہید کے دنیا والے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا شمار مردہ قوم میں ہو رہا ہے. حقیقت ایسے نہیں ہے. اگر ہمارے مذہبی رہنما ہم مل کر کوشش کریں تو ہر میدان میں عوام اہل سنت ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے. میں نے 51 کتابیں لکھی ہیں اس وقت جو تقریباً مکمل ہونے والی ہیں. اس حوالے سے جماعت اہل سنت پوری سرپرستی کر رہی ہے. آستانہ عالیہ حضرت سلطان بہو ٹرسٹ سرپرستی کر رہا ہے. آستانہ عالیہ گھمگول شریف نے 4 کتابیں شائع کرا دی ہیں. تو ہماری عوام کے اندر الحمدللہ آج بھی یہ ذوق موجود ہے. حضرت قبلہ مفتی محمد گل رحمان قادری صاحب استاد العلماء نے یہ کتاب شرح العقائد جو ابھی انہوں نے دکھائی ہے انہوں نے اپنی جیب سے چھپوائی ہے الحمدللہ. تو اس لیے میں صرف یہی پیغام دینا چاہوں گا چونکہ تقریر کا وقت نہیں ہے کہ اگر ہم کام کرنا چاہیں سستی کو چھوڑ دیں، محنت کرنا چاہیں تو جماعت اہل سنت یو کے عوام اہل سنت آج بھی ہماری مدد کرنے کے لیے تیار ہے. بالکل مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور ایک بات آخر میں یہ بتاتا چلوں، یہ جو المعول علی شرح المطول ہے تو یہ سراجی جو انہیں دکھائی یہ پورے عرب ممالک میں اس وقت مل رہی ہے، پورے عرب ممالک میں. یہاں میں صرف کیوں آخر اس کو عربی زبان میں لکھا، میں صرف آپ کو ایک بات بتا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وہ یہ ہے جو ہم بلاغت میں کتاب یہاں پڑھ رہے ہیں استاد العلماء میرے سامنے موجود ہیں، وہ محمود الحسن کی ہے شرح اس کے اوپر مختصر معنی پر، اور سارے مدارس میں وہی پڑھائی جاتی ہے. اس میں آپ امکان صدق کذب کی بحث میں پڑھیں، انہوں نے لکھا ہے نعوذ باللہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. اور اسی کتاب کو کم از کم 30 سال سے تو میں دیکھ رہا ہوں آگے رکھ کے ہم پڑھا رہے ہیں. آگے مسند کی بحث میں انہوں نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کبھی علم آ جاتا تھا کشفی حالت. عام طور پہ علم غیب کا نظریہ غلط ہے. آگے علم بیان میں جا کے انہوں نے واضح کیا کہ یہ جو بیعت کے سلسلے عام صوفیاء نے شروع کیے ہیں یہ ہندو سے توہم پرستی آئی ہے ادھر. اب دیکھیں کہ ایسی ظاہر قاتل کتب کو جب ہم آگے رکھ کے پڑھائیں گے تو ہمارا حشر آگے کیا ہوگا. کیوں نہ نئی جنریشن ہمارے ہاتھ سے نکلے. یہ جماعت اہل سنت کی مہربانی ہے کہ انہوں نے سرپرستی کی اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری. ابھی شرح جامع بیضاوی شریف جو ہیں جیسے حضرت ربانی صاحب نے دامت برکات مولا نے اعلان کیا ابھی، بلکہ وہ پریس سے باہر آ چکی ہیں، ان کی جلد ہو رہی ہے، عنقریب وہ بھی آ جائیں گی. اور یہ جو سراجی ہے اس کی عربی میں شرح کیوں لکھی میں آپ کو بتاؤں.
پورے عرب ممالک میں جو سراجی ذوی الارحام کی ایک بات پڑھائی جا رہی تھی، اس میں واضح طور پہ لکھا، آج بھی سعودیہ کی کسی کتاب کو اٹھا کے دیکھیں سراجی پر، البانی وغیرہ نے لکھا کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باللہ اپنی طرف سے دین بناتا ہے، اور انہوں نے ذوی الارحام کو لے کے آگے دلائل دیے. میں نے اس کی ایک ایک بات کا جواب دیا، ایک ایک بات کا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا اگر صحیح ترجمان آیا ہے تو وہ امام ابو حنیفہ کی ذات ہے. دلائل دی، اور یہ دونوں کتابیں پورے عرب ممالک میں، سعودیہ میں بھی مل رہی ہیں الحمدللہ. اسی طرح اگر ہم کوشش کریں، محنت کرنا شروع کر دیں تو ہمارا پیغام بھی دنیا میں پہنچ سکتا ہے. میں جماعت اہل سنت کا شکر گزار ہوں جو سرپرستی کر رہی ہے، اور آستانہ عالیہ گھمگول شریف نے اس میں بڑی حوصلہ افزائی کی. اللہ جل جلالہ و من والہ دعا یہ کریں کہ ہمیں محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. اور اب بلا تاخیر ہمارے پاکستان سے تشریف لائے ہوئے ایک عظیم علمی شخصیت جنہوں نے اپنی ساری زندگی علم کو پڑھتے پڑھاتے ہوئے گزاری. پاکستان میں علم کا ایک بہت بڑا مرکز دارالعلوم امجدیہ، کافی عرصہ وہاں مسند افتاء پر فائز رہے، اور خطیب پاکستان حضرت علامہ محمد شفیع وکاڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مشہور ادارہ جامعہ اسلامیہ گلزار حبیب میں محتمم رہے، اور طویل عرصے تک وہاں پر درس و تدریس اور افتاء کا سلسلہ جاری رکھا. اور آج کل گلستان جوہر میں ان کا ادارہ ہے. علم کی دنیا کا ایک روشن نام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رفیق الحسنی صاحب. میں ان سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور ان اختتامی اور مختصر لمحات میں اپنا پیارا اور محبت بھرا پیغام پہنچائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد، قابل قدر معزز علماء کرام اور جملہ حاضرین، میں کراچی سے تقریباً 1.5 مہینہ ہونے والا ہے اپنے بیٹے اور بیٹی کے پاس آیا ہوا ہوں. میں وہاں سے مانچسٹر سے اس لیے حاضر ہوا کہ وہاں کثرت سے علماء موجود ہوں گے، ان سے ملاقات ہوگی اور ان کی زیارت ہوگی. تقریر کرنے کے حوالے سے حاضری نہیں تھی. حضرت علامہ مولانا علامہ ربانی صاحب نے دعوت دی تھی، ان کا بھی خیال کرتے ہوئے میں حاضر ہوا. علماء ربانیین کے حوالے سے امام رازی نے بہت سی حدیثیں لکھی ہیں. ان میں سے ایک حدیث یہ نقل کی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا، ای الاعمال افضل، اے جبریل یہ بتاؤ اعمال میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ جبریل نے عرض کی، یا رسول اللہ العلم. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثم، اس کے بعد دوسرا عمل جو افضل ہے وہ کون سا ہے؟ حضرت جبریل نے عرض کیا، یا رسول اللہ النظر الی العالم، عالم کی طرف دیکھنا. سرکار نے جبریل سے پوچھا، ثم عین، اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ جبریل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ زیارت العالم، عالم کی زیارت. علم، عالم کی زیارت سے مراد ملاقات. ہم تو زیارت سے مراد لیتے ہیں دیکھنا. دیکھنا تو پہلے آ چکا ہے. النظر، نظر کرنا، اس کی ملاقات کرنا، یہ سب اعمال سے افضل اعمال ہیں. اگلے حصے میں فرمایا،
मन कासबल इल्मा व अरादा बिही सलाह नफ्स ही व सलाहल मुस्लिमीन, जिस शख्स ने इल्म हासिल इसलिए किया कि अपनी इसलाह करे और लोगों की इसलाह करे, वलम तुरिद बिही अर्ज़ दुनिया, और उसके साथ दुनिया मतलूब नहीं है, उसकी अर्ज़ दुनिया मतलूब नहीं है, तो आपने फरमाया आना कफ़ीलहू, मैं उसका कफ़ील हूँ। ये उलमा रब्बानी है, सरकार फरमाते हैं अगर किसी आदमी पर हाथ रख कर आलिम ने सहारा लिया और वो चलता रहा, जितने कदम वो चलेगा हर कदम के मुआवजा में अल्लाह तबारक व तआला उस आदमी को जिस पर सहारा लिया है आलिम ने, एक ग़ुलाम आज़ाद करने का सवाब अता फरमाएगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर कोई शख्स किसी आलिम के माथे पर बोसा दे इस नीयत से कि यह आलिम दीन है, जितने बाल हैं सर के आलिम के सर के ऊपर, उस बोसा देने वाले को अल्लाह तबारक व तआला उतनी नेकियां अता फरमाएगा। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत उन उलमा में से जो उलमा रब्बानीयीन हैं और जिनके मुताल्लिक़ ये हदीसें मैं पढ़ रहा हूँ, उनके अशार तो सब लोग पढ़ रहे थे, लेकिन उनका किरदार किसी ने बयान नहीं किया। आप सख्त बीमार हो गए और सख्त बीमार, गला बंद हो गया आपका, लंबी बातें हैं। जब गला बंद हो गया तो उन्होंने नमाज सुनते भी तर्क न की। आप लिखते हैं मलफूज़ात शरीफ के अंदर कि सुनते पढ़ने के लिए मेरा गला बंद था और किरत फ़र्ज़ होती है, तो मैंने सुनतों में भी अपना इमाम रख लिया, और उस वक्त मुझे सैयदना इमाम आज़म की कौल की हिकमत और हदीस पाक की हिकमत मालूम हुई कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इमाम की किरत मुक्तदी की किरत होती है। तो मैं सुनते भी एक इमाम की किताब में पढ़ता रहा ताकि वो किरत का सवाब मुझे हासिल रहे। तो शदीद बीमारी के बावजूद आपने सुनते कभी तर्क न की। पीर मेहर अली शाह साहब ने वादी हिरा में सुनते कज़ा हो गई, और रात को हुजूर ने ख्वाब में फरमाया ऐ मेहर अली, मेरी औलाद होकर सैयद होकर तुझे सुनते कज़ा हो गई। तो ये उलमाए रब्बानी हैं। हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी जिस मुसल्ले पर सजदा करते थे, उस मुसल्ले पर सजदे की जगह वो जो वूल और ऊन का मुसल्ला था, आपने काटन का एक टुकड़ा लगाया हुआ था, इसलिए कि एक इमाम के नज़दीक ये जो वूल है, जैसे ये कालीन है, इन पे औरत सजदा जायज़ नहीं है। तो उन्होंने उस इमाम की मुखालफत से बचने के लिए उस सजदे की जगह एक काटन का टुकड़ा लगाया हुआ था। उनका खादिम कहता है वो मैला हो गया, मैंने उठाया और उठा के नया लगा दिया, और वो टुकड़ा मैंने अपने सरहाने के नीचे रखा, और उस रात उस टुकड़े की वजह से मुझे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 7 दफ़ा ज़ियारत नसीब हुई। तो ये औलिया रब्बानी थे जिनके मुतल्लिक़ मैं बयान कर रहा हूँ। उलमा को चाहिए कि वो तकरीर किरदार से करें। हज़रत इमाम रब्बानी से किसी ने पूछा, हुजूर मैं तकरीर करता हूँ, लेकिन मैं आप नसीहत फरमाएँ। आप फरमाया बेटे तकरीर गुफ्तार से नहीं किया करो, बल्कि किरदार से किया करो। जो किरदार है सबसे ज़्यादा मुअस्सर होता है। अल्लाह ताला हमारे उलमा को किरदार अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।